الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من حملات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفرى الفرى أن يري عينه ما لم تره أو كما قال صلوات ربی وسلام علیہ گزشتہ کچھ خطبات جمعہ سے ان گناہوں کے متعلق عاجزانہ گفتگو کی کوشش کی جا رہی ہے جنہیں بہت سے کہنے اور سننے والے معمولی سمجھتے ہیں اور ان کی سنگینی اور برا انجام نہایت ہی خوفناک ایسا ہی ایک گناہ اس کے بارے میں گزشتہ خطبہ جمعہ کے آخر میں بات ہو رہی تھی اور وہ یہ تھا کہ ایسا خواب بیان کرنا جو دیکھا نہ اس بارے میں 2 احادیث شریفہ پڑھی گئیں ان 2 میں سے آخری وہ ہے جو آج بھی خطبہ کے ابتدا میں پڑھی گئی اس کا میرے ساتھ ترجمہ سماعت فرما لیجیے امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ حیران کرنے والے جھوٹ ان میں سے ایک بہت بڑا جھوٹ یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے دیکھا نہ ہو یعنی جھوٹا خواب بیان کرے اس بارے میں قدر تفصیل عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش ہو چکی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ گناہ اتنا سنگین کیوں ہے اور یہ بھی بات قابل ملاحظہ ہے عام جھوٹ بولنا جاگتے جھوٹ بولنا اس کے بارے میں وہ سنگینی نہیں جو خواب کے بارے میں جھوٹ بولنا ہے اس کا سبب کیا ہے عام زندگی میں خواب کا حوالہ دیے بغیر جو جھوٹ بولا جاتا ہے کوئی معمولی نہیں قتل حدوں کا قائم ہونا غصب اس کے بارے میں جو جھوٹی گواہی ہے اس سے بہت کچھ ہو جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں وہ سنگینی نہیں جو اس جھوٹ کے بارے میں ہے اس کی کیا حکمت ہے اور یہ کیا شیطانی نہیں بات کو سمجھنے کی امام ابن ابی جمرہ اندلس کے بہت بڑے محدث انہوں نے اس کے 2 اسباب بیان کیا ہے امام طبری نے اس کی ایک حکمت میرے علم کے مطابق بیان کی ہے آئیے یہ تینوں باتیں اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ زندگی بھر کہنے والے ناکارے اور سب سننے والے حضرات و خواتین سے اس گناہ سے مکمل طور پر دور رکھے امام طبری نے
اس کے بارے میں حکمت یہ بیان کی ہے کہ جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے وہ اپنے جھوٹ کی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ ایک آدمی نے روزمرہ زندگی کے بارے میں جھوٹ بکا، کہا کہ میں نے اس کو دیکھا، اس نے اس کو گولی ماری، اس میں کہیں نام ہے اللہ کا؟ وہ جھوٹ بولتا ہے اپنی جانب سے، اور جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے تو خواب کون دکھاتا ہے؟ اللہ۔ کتنا فرق ہے! اللہ کرے کہ میں بات کو واضح کر پایا۔ جاگتے ہوئے جھوٹ بولنے والا اپنے نفس سے جھوٹی بات کہتا ہے، اور خواب میں جھوٹ بنا کے پیش کرنے والا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ گویا کے خواب بیان، گویا کے اشوائے رب نے مجھے یہ دکھایا اور یہ بات۔ اپنے نفس کے اندر سے جھوٹ بکنا بہت بری بات، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اللہ کے بارے میں جھوٹ بکنا، اللہ نے مجھے یہ دکھایا، کتنی زیادہ سنگین بات۔ مجھ کاری کی سمجھ میں اگر اس کے علاوہ اور کوئی حکمت نہ ہو، ایک یہی حکمت اس کی سنگینی کی، اس کے روکنے کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس کے لیے کافی نہیں جس کی کھوپڑی میں عقل نہ ہو، یا جس کا سینہ اللہ نہ کرے ایمان سے خالی۔ دوسری حکمت یا اس وعید کی سنگینی کا دوسرا سبب وہ امام ابن ابی جمرہ نے اپنی کتاب بہجت النفوس میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کرے کہ میں ناکارہ اس کو واضح کروں۔ یہ جھوٹا خواب بیان کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ایک چیز کو بنا رہا ہے جو حقیقت میں نہیں۔ بنانے والے ہر چیز کے کون ہیں؟ خالق اللہ ہے۔ یہ بد نصیب، اللہ ایسا کوئی بد نصیب نہ جو ہیں، اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے، چاہے وہ کہنے والا ہو یا سننے والا۔ توجہ فرمائیے، جھوٹا خواب بنانے والا ایک بات بناتا ہے، ایک بات جوڑتا ہے، ایک بات کی تخلیق کرتا ہے، اور خالق کون ہے؟ اللہ۔ تو گویا کہ اللہ کی تخلیق کی صفت میں معاذ اللہ اپنے آپ کو شریک کرا، اور جو اللہ کی کسی صفت میں اپنے آپ کو شریک کرے اس کا انجام کیا برا نہ ہوگا۔ تیسرا سبب اس گناہ کی سنگینی کا، اور وہ بھی امام ابن ابی جمرہ نے بیان کیا، خواب نبوت کے 46 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ خواب ہے۔ یہ بد نصیب کیا کر رہا ہے؟ یہ نبوت پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور جو نبوت پر جھوٹ باندھے یہ کتنا بڑا گناہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا دے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس گناہ سے اور تمام گناہوں سے کہنے اور سننے والوں کو بچا دے۔ آئیے ایک اور نہایت سنگین گناہ، اور اس بارے میں کوتاہی اللہ بہتر جانے، میرے گمان میں کچھ کم نہیں، بڑے بڑے نام والے اس گناہ میں پھنسے ہیں، اور وہ گناہ یہ ہے کسی کا کچھ دینا ہو تو دینا، قرض لے اور دے، کچھ چیز واجب الذمہ ہو اور کری گری یہ سمجھے کہ ٹالنا اور آخرش ادا نہ کرنا یہی بڑی بہادری اور حکمت ہے۔ یہ گناہ کتنا سنگین ہے! آئیے اس بارے میں میرے ساتھ 5 باتیں والا اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے میں آپ اپنے ساتھ لے جاؤں۔ پہلی بات امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطل الغنی ظلم، غنی آدمی کا ٹال مٹول کرنا، اب سے دکانداری چلا فرمایا یہ ظلم ہے۔ کیا ہے؟ ظلم ان گناہوں میں سے ایک ہے جن کی سزا اللہ دنیا میں آخرت سے پہلے دے۔ حافظ ابن حجر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں
غنی اور قادر، جو شخص قرض مقروض ہے دینے کی طاقت رکھتا ہے اس کے پر، جو شخص غنی ہے دینے کی طاقت رکھتا اس کے لیے حرام ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرے۔ ہاں اگر کوئی شخص بے بس ہے اس کا معاملہ جدا ہے۔ ہماری شریعت میں حیثیت کے مطابق حکم ہے، جو شخص قادر ہے، ادائیگی کی قدرت ہے، پھر ادائیگی میں تاخیر کرے، حدیث شریف دلالت کرتی ہے ایسا کرنا حرام ہے۔ اب حرام کرنا، نمازی ہے، یہ ہے، وہ ہے اور حرام کام کرے، یہ درست۔ دوسری بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، من اخذ اموال الناس یرید اداءها اتلافا اتلف صلوات ربی وسلام علیہ۔ فرمایا جو شخص لوگوں کے مال لیتا ہے اور ادائیگی کا ارادہ کرتا، سچا ارادہ، اللہ اسے ادا کروا دے۔ اللہ اکبر، ادائیگی کے سچے ارادہ کی برکت کتنی ہے، اللہ اکبر۔ کاش لوگوں کا حق دبانے والے صرف اسی جملہ مبارکہ پر غور کریں۔ دوبارہ سنیے، جو شخص لوگوں کے مال لیتا ہے اس کی ادائیگی کا ارادہ کرتا ہے، سچا ارادہ، اللہ اسے ادا کروا دے۔ اور جب اللہ ادا کروا دیں تو واجب الذمہ کوئی چیز رہ سکتی ہے؟ اب اس کے ساتھ تصویر کا دوسرا رخ، وَمَنْ أَرَادَ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ۔ اور جو شخص مال لیتا ہے، ارادہ ہے اس کو برباد کرنا ہے، کیا ہے انجام، کیا ہے؟ أَتْلَفَهُ اللَّهُ، اللہ اسے برباد کر۔ اب جب اللہ کی بربادی آئے گی، 10 لاکھ دینا ہے، اب بربادی آئی تو صرف 10 لاکھ کی تباہی ہوگی یا کتنی ہوگی؟ اللہ جیسے چاہیں گے ویسے کریں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ یہ بربادی دنیا میں، توجہ فرمائے، 3 باتیں انہوں نے کہی، 1 2 3 سے نہیں، انہوں نے اکٹھی کی۔ میں بات کو واضح کرنے کے لیے 1 2 3 سے تشریح میں کر رہا ہوں۔ انہوں نے 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات، اللہ اس کو دنیا میں برباد کر دے۔ نمبر 2، یہ بربادی کہاں ہوگی؟ اس کی معیشت میں اور اس کی جان میں۔ اللہ اسے برباد کر دیں گے اس کی معیشت میں اور اس کی جان میں۔ وہ صرف مال برباد کرنا چاہتا ہے، دوسرا نہ اس کے مال کی خیر ہے نہ اس کی جان کی خیر۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ فرمائی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت، آپ کی نبوت کی سچائی کی ایک علامت ہے، کیونکہ آنکھیں معاشرے میں یہی دیکھ۔ اور حافظ ابن حجر کوئی معمولی شخصیت، ان کا بیان عام انسان کا بیان نہیں۔ 12 صدیوں سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، ابھی تک 12 کم و بیش 12 صدیاں گزر چکی ہیں، بخاری شریف کی جو شرح ان کی ہے ان کے مقابلے کی کوئی شرح نہیں، کوئی چھوٹی شخصیت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ مشاہدہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، جو انہوں نے فرمایا وہ آنکھوں سے دیکھا جاتا۔ تیسری بات، وہ شخص جو کسی کا مال جو اس کے ذمہ ہے نہیں دیتا، روز قیامت تو جانا ہے اور اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، وہ کس حالت میں پیش ہوگا؟ بہت بڑا یہ ہے، بہت بڑا وہ ہے۔ آئیے، اگر لوگوں کا مال اس کے ذمہ ہے، لوگوں کے واجبات ہیں، اس کی دربار الہی میں حاضری کیسے ہوگی؟ ایک بات ہے وہ جو میں آپ کہوں، ایک بات ہے وہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے۔ آئیے میرے ساتھ سماعت فرمائیے۔ امام طبرانی نے میمون القردی رحمہ اللہ ان سے روایت کی، اور انہوں نے اپنے ابا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی شخص سے
قرض لیتا ہے اور وہ قرض دینے والے کو ادا کرنا نہیں چاہتا، اس کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اس کا مال لے لیا اور مر گیا، اور اس کا قرض وہ ادا نہ کیا، جانا کہاں ہے؟ جیسا کہ احادیث شریفہ سے سب ہر شخص نے دربار الہی میں حساب کے لیے پیش ہو، تو کیسے پیش ہوگا؟ فرمائیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان مبارک، لقی اللہ تعالی وهو صادق، اللہ سے ملاقات ہوگی کس حیثیت سے؟ حاجی کی حیثیت سے، نمازی کی حیثیت سے، حکیم کی حیثیت سے، مدرس کی حیثیت سے، فلاں نہیں، لقی اللہ تعالی وهو صادق، اللہ سے ملاقات ہوگی چور کی حیثیت سے۔ یہ اعزاز ہے یہ کیا؟ اور پھر وہ کسی کمرے میں ہوگا، یہاں اگر کوئی کسی کا بھی کر دے، اب چور کی حیثیت سے جب دربار الہی میں پیش ہوگا، کون کون دیکھے گا؟ وہاں اللہ کی ساری انسانیت، جن، فرشتے، انبیاء، رسل، اور کون کون ہو، کیا کرے گا؟ مر جائے گا، مرنے کی اجازت نہیں، زمین کے اندر دھنس جائے گا، دھنسنے کی اجازت نہیں۔ چور ہونے سے جو نفسیاتی اذیت ہوگی اس کا کوئی اندازہ کر سکتا؟ اللہ نہ کرے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں کسی کو تھانے والے پکڑیں، گدھے پہ سوار کریں اور کہیں یہ چور ہے تو برداشت کرتا ہے؟ لاکھوں دے کے اس رسوائی سے بچنا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ اور وہاں چور کی حیثیت سے خلق رب العالمین کے سامنے پیش ہو، اگر یہ ہو تو کوئی قرض کو روکنے کی جرت کر سکتا؟ کاش! یا تو ہم جانتے نہیں یا جاننے کے بعد یقین نہیں۔ اللہ ہمیں جاننے اور یقین کرنے کی نعمت سے مالا مال کر۔ چوتھی بات، بعض قرض دبانے والے ٹھیک ہے نیکیاں بھی تو کر رہے ہیں، نیکیاں بھی تو کر، عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج، روزے، تقریریں اور یہ اور وہ، یہ قرض کی نہ واپسی کباڑہ کرتی۔ آئیے میرے ساتھ، میں آپ حدیث شریف لے کے جائیں کہاں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ امام ابن ماجہ نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وعلیہ دینار او درہم قضی من حسناته وليس سمى دینار ولا درہم او کما قال صلوات ربی وسلام۔ ارشاد فرمایا جو مر گیا اور اس کے ذمہ کسی کے دینار ہوں یا درہم ادا نہیں کیے تو کیا ہوگا؟ قضی من حسناتہم، اس کی نیکیوں کو لیا جائے گا اور جن کا قرض ہوگا ان کو ادا کیا جائے گا۔ وَلَيْسَ سَمَّى دِينَارٌ وَلَا دِرْہَمٌ، وہاں نہ دینار ہے نہ درہم ہے، نیکیاں ہیں برائیاں ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ ان کو دی جائیں گی جن کا مال اس نے واپس نہ کیا۔ پانچویں بات، اور اسی پر بات کو اللہ کی توفیق سے روکوں گا، امام نسائی، امام حاکم اور امام بغوی نے سیدنا محمد بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے بیان کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اتنی سختی نازل ہوئی، حضرات صحابہ خاموش ہو، ڈر گئے، اور تشریح میں کسی نے جرت نہ کی کہ کچھ پوچھ سکے۔ دن گزر گیا، محمد بن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سختی نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، توجہ فرمانا، اللہ کرے میں ٹھیک بیان کر پاؤں، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایک شخص اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، تو کیا ہوگا؟ ما دخل الجنہ، ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ دین، جب تک
اس کے ذمہ قرض ہے، جنت میں نہیں جا۔ میرے اور آپ کے پاس ہے کیا؟ 3 دفعہ اللہ کی راہ میں جان کی بازی لگانے والا، اور حدیث شریف سے جو معلوم ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں شہید ہوگا، یہ وہ نہیں ریاکاری کے لیے یا کسی، شہادت ہے لیکن قرض، اس کی گرفت اتنی مضبوط ہے، 3 دفعہ شہادت کا اعزاز پانے کے باوجود جنت میں تب تک داخل نہ ہوگا جب تک گردن میں جو کسی کا قرض ہے وہ ادا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قرض سے ہی بچائے، زندگی بھر کسی سے پائی بھی قرض لینے کی توفیق ہی نہ ہو، اور اگر کبھی لے لیں تو فی الفور ادا کرنے والوں میں اپنی رحمت سے شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربی وسلام۔ آج کے خطبہ جمعہ میں چھوٹا خواب بیان کرنے کی سنگینی، اس کے 3 اسباب بیان کیے گئے۔ اس کے بعد ایک اور گناہ جو نہایت سنگین ہے اور اس کے بارے میں سستی، غفلت کہنے اور سننے والوں میں میرے گمان کے مطابق بہت زیادہ، اور وہ ہے کسی کا قرض ادا نہ کرنا۔ اس کے بارے میں 5 باتیں اللہ کی توفیق سے بہوالہ عرض کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان دونوں گناہوں سے اور تمام گناہ ان سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے۔ جو کر رہے ہیں وہ چھڑوا دے، اور جو کر چکے ہیں انہیں معاف کرے۔ بہت سے حضرات و خواتین بیمار ہیں، اللہ تمام کائنات کے مسلمان بیماروں کو شفا دے۔ ہمارے مسجد کے مہمان ساتھی جو آتے رہتے ہیں، داؤد سندھی صاحب، میرے خیال میں بہت ہی اللہ والے صاف ستھرے انسان ہیں، وہ بیمار ہیں۔ کل بھی ان سے بات ہوئی، آج بھی ہوئی، التماس ہے ان کے لیے دعا کی۔ داؤد سندھی صاحب جن کو میں سائنی کہہ کے پکارا کرتا ہوں۔ اسی طرح چودھری فاروق صاحب ہمارے G10 والے، ہمارے بھائی اور عزیز دوست، ان کا بائی پاس ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے۔ محمد طارق قریشی صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کی التماس ہے۔ اللہ ہمارے ان تینوں بھائیوں بزرگوں کو اپنے فضل و کرم سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور کائنات میں جتنے مسلمان بیمار، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم زلزل أقدامهم، شتت شملهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شؤوننا كلها، لا إله إلا أنت، اللهم لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله